بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھ رہے تھے اور منافقین کی نشانیاں پڑھ رہے تھے، جن میں سے ہم آیت نمبر 12 تک پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم 13ویں آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ مومنین کو احمق سمجھنا۔ یہ بھی منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ منافقین سے جب عام لوگ کہتے ہیں، ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ، جیسے ہم لوگ ایمان لے آئے، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اسلام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان پہ اس وقت تھوڑی مشکل ہے، پریشانی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس وقت مشکل میں ہیں، اور اگر ہم بھی ایمان لے آئے تو ہم بھی اس مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم احمق ایمان لے آئے، اور جیسے وہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ وہ اس عارضی نفع اور نقصان کے اوپر صرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ عالم آخرت میں جو فوائد ملیں گے، جو خوشیاں اور جو ہمارے جزا ہمیں ملے گی، اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور وہ صرف اس شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اصل سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل میں احمق تو یہ خود ہیں، یہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں اور خود ہی احمق ہیں۔ 9ویں نشانی ان کی ہے دوگلاپن، یعنی ادھر ایک کے منہ پہ کچھ اور، دوسرے کے منہ پہ کچھ اور۔ آیت نمبر 14 میں فرما رہے ہیں جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ عام مسلمانوں کے مقابلے میں غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری خوشی چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے شیطان سرداروں، یہاں پر شیاطین کافروں کے سرداروں کو کہا گیا ہے، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اصل میں جو کفار کے سردار ہوتے ہیں وہ بھی تو دن رات صرف اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، کیسے ان کے لیے جو ہے وہ راستوں کو کٹھن بنایا جائے۔ تو اس طرح سے وہ پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ظاہراً ان کے ساتھ ہم کر رہے تھے بات، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جنگ میں جب مال غنیمت کا حصہ آئے تو اس سے ہم مال غنیمت کا حصہ پالیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں میں شادی کر لیں اور ہمارا جان اور مال مسلمانوں کی طرح محفوظ ہو جائے، حالانکہ اصل اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارا ہے ڈھیل اور مہلت، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ اللہ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو اللہ ان کو صحیح بھی تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے، یہ بڑھتے جائیں اپنی سرکشی میں، اور پھر ایک ہی دفعہ اللہ ان کی رسی کو کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سزا نہیں دیتے، یہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہدایت سے یہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آخر میں حقیقی مقصد سے یہ ناآشنا ہوتے ہیں، ان کو یہ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہر وہ نظریہ جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کو یہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 11 ہمارا پوائنٹ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، خسارہ ہی خسارہ، یعنی نقصان ہی نقصان۔ منافقین کی اخلاقی پستی اور عقل کا آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان جیسی ہدایت دینے والی چیز کے بدلے میں کیا خریدتے ہیں؟ کفار کی تجارت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اگر ایمان والوں کی باتیں جا کے کافروں کو پہنچا رہے ہیں اگر، تو ہم یہ بہت اچھی تجارت کر رہے ہیں، اس سے ہمیں دنیا کا نفع حاصل ہو رہا ہے، جبکہ منافقین عقل سلیم کے اصل سرمایے کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، ہدایت سے نکل کر گمراہی کے راستے پر چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کانٹوں بھرے راستے کا ان کو اس بات کا، اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے شریعت اور سنت کے پاکیزہ راستوں کو چھوڑ کر ایک گمراہی کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور ہم کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگل میں موجود ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آخر میں دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے 2 مثالیں بتائیں کہ کس طریقے سے ان کی مثال کیسی ہے، دنیاوی مثالوں سے ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب بہت خوبصورت ہے، آپ کو جگہ جگہ کبھی گرامر کے خوبصورت قاعدے نظر آتے ہیں، اور کبھی معجزات، اور کبھی واقعات، کبھی قصے، کبھی احکامات،
اور یہاں پر اللہ نے اپنا حکم سمجھانے کے لیے مثالیں بتا دیں کہ منافقین کی مثال کس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں جو یہ قرآن پاک چونکہ مدینہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت کے حالات جو ہیں منافقین کے، وہ مدینہ کے منافقین کے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ مدینہ میں 2 قسم کے منافق رہتے تھے، ایک وہ جو دل سے اسلام کے شدید دشمن تھے، بالکل منکر تھے، حق کی طلب تھی ہی نہیں، دنیاوی حرص اور لالچ کے لیے صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو پہلی مثال ان کی ہے آیت نمبر 17 میں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک گروہ نے آگ جلائی، جب وہ آگ بہت روشن ہو گئی اور ارد گرد کے ساری چیزوں کو روشن کر دیا تو اس تاریکی میں بھی یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سے روشن کیا اور ان کی راستے پہ چلنے والوں کو بھی، تو اس روشنی کو دیکھ کر بھی یہ لوگ تاریکی میں رہے، بہرے، گونگے اور اندھے رہے، اور یہ اپنی سماعت اور بصارت اور تمام حسیات جو ایمان سمجھنے والی ہیں، ایمان کو قبول کرنے والی ہیں، ان سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان سے محروم رہے۔ صرف اور صرف انہوں نے فائدہ اٹھایا، اسلام قبول کیا ظاہراً کس وجہ سے؟ مال غنیمت کے لیے اور اپنے جان اور مال کے تحفظ کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں اس مثال کے آخر میں بتایا کہ جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوتی ہے اور اچک لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دم سے اس روشنی کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ منافق ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، عام مسلمانوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے منافقین سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہاں پر ان کے فوائد ختم ہو گئے۔ دوسری مثال جو ہے، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 2 کے آخر میں یہ بیان فرمائی، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اسلام کی حقانیت کے قائل تو ہیں لیکن پریشانی اور مشکلوں میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا شک جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی ہے، ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس مثال میں بتایا کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، تیز بارش میں موجود ہیں یہ لوگ، بجلی کی کڑک ہے اور چمک ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس وقت یہ منافق کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ان کو موت ہی نہ آ جائے، اور جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، پھر جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں موسلا دھار بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک یہ اسلام کے ساتھ آنے والے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، کیونکہ شروع میں اسلام کمزور تھا، تو مشکلات جب آئیں تو ان منافقین نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، یعنی کہ یہ اس راستے سے ہٹنے لگے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، اور یہ سائڈ پر ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ اس میں ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی اندھا بہرا بنا دیتا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیکھیں، سنیں، اور ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کا احساس بھی رہے کہ ہم یہ درست نہیں کر رہے۔ متقی، کافر اور منافق کی حالت کا فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے دل ہوتے ہیں۔ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو صاف، روشن اور چراغ کی طرح ہوتا ہے، دوسرا ایسا دل ہوتا ہے جو پردوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور تیسرا ایسا دل ہوتا ہے جو الٹا ہوتا ہے، اور چوتھا ایسا دل ہوتا ہے جو مخلوط ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلا دل مومن کا دل ہے جو مکمل طور پر نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا دل ہے جو پردوں میں لپٹا ہوا ہے، جس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، تیسرا دل خالص منافقوں کا دل ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، چوتھا دل ایسے منافقین کا ہے جو ملا جلا ہے، ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے، کفر بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا۔ اور ایمان کی مثال ایسی سبزی جیسی ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھتی ہے اور پھولتی ہے، پھلتی ہے، اور اپنے جو ہے استعمال کرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور نفاق کی مثال ایسے زخم کی طرح ہے، ایسے پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور ریشہ بڑھتا ہے اور مزید بڑھتا ہے، اور اس کو باقی جسم کو بھی آہستہ آہستہ گلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دوسری مثال تھی منافقین کی، اس میں یہ ہمیں سمجھایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جب اسلام کی مشکلات کو انہوں نے دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، اور جب اسلام پہ اچھا وقت آیا تو اس وقت وہ قریب آنے لگے، لیکن ان کے قریب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ یہ ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔